اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں کے لیے آج ایک آسان اور منفرد نسخہ لے کے آیا، اور یہ نسخہ سپوپ مغلس خاص معتدل سادہ۔ ابھی آپ بھائی سوچتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ معتدل بھی لکھا ہے اور سادہ بھی لکھا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معتدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی مزاج والا یوز کر سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور سادہ تو اس لیے لکھے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہو عام سی چیزیں ہیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں کسی بھی پنسار سٹور سے۔ تو اس نسخے کا جو ٹائٹل ہے یہ حکیم سید تنویر شاہ کا نسخہ ہے، اور بہت ہی مجرب ہے، اور کافی ٹائم سے میں بناتا ہوں اور میں نے اس کے رزلٹ لیے ہیں، تو اس لیے سوچا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو اس نسخے کا نام سپوپ مغلس خاص معتدل سادہ، یہ اس نسخے کا نام ہے اور اس نام سے یہ نسخہ بنتا ہے۔ ابھی اس کے اندر جو چیزیں آپ بھائیوں کو درکار ہوں گی وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ سالب مصری، یعنی یہ آپ کو لینا ہے سالب مصری انڈیا والا 100 گرام۔ موسلی سفید انڈین، یہ بھی آپ کو لینا ہے 100 گرام۔ اور موسلی سنبل بھی آپ کو لینا ہے 100 گرام۔ اس کے بعد مغز تمر ہندی آپ کو لینا ہے 150 گرام، ستاور 150 گرام، اور گوند کیکر بریا آپ کو لینا ہے 150 گرام، سمندر سوکھ 200 گرام، تال مکانا 200 گرام، تخم بنگ 200 گرام، تل سفید 250 گرام، پوست چوہاری آپ کو لینا ہے 350 گرام یعنی گٹلی نکال کے، اور آخر میں چھلکا اسپغول آپ کو لینا ہے 350 گرام۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ سالب مصری 100 گرام، موسلی سفید 100 گرام، موسلی سنبل 100 گرام، تمر ہندی یعنی مغز تمر ہندی آپ کو لینا ہے 150 گرام، ستاور 150 گرام، گوند کیکر بریا 150 گرام، سمندر سوک 200 گرام، تال مکانا 200 گرام، تخم بنگ 200 گرام، تل سفید 250 گرام، پوست چوہارا 350 گرام، اور چھلکا اسپغول 350 گرام۔ اجزاء آپ بھائیوں نے نوٹ فرمائے ہوں گے۔ ابھی جو اس کا اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ترکیبی تیاری کی ہے، تو وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرمائیے۔ تمام اجزاء کو پہلے صاف کرنا ہے اور پھر اس کو صاف کر کے الگ الگ سپوپ بنانا ہے، اور اس میں جو تمر ہندی ہے تمر ہندی کا مغز نکال کر وزن کریں۔ تال مکانا یعنی جو نسخے کے اندر وزن لکھا ہے وہ تمر ہندی کا وزن دے، جب آپ اس کا مغز نکالیں گے تو وہ آپ کو تولنا ہوگا، جو مطلوبہ مقدار ہے وہ آپ کو برابر کرنا ہے۔ تال مکانا سمندر سوک تخم بنگ کو خاص توجہ سے صاف کریں، کیونکہ اس کے اندر جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے باریک باریک وہ صاف ہو جائے۔ ان سب میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اچھی طرح اس کو صاف کرنا ہے، اور گوند کیکر کو بریا کر لیں، اور اس کے بعد چوہاروں کی گٹھلیاں نکال کے اس کا وزن کرنا ہے، اور جو مطلوبہ وزن ہے وہ آپ کو حاصل کرنا ہے، اور پھر تمام اجزاء کو ملا کر پیس لے، بس آپ کا عصیر تیار ہے۔ ابھی جو اس کا اگلا سٹیپ ہے وہ اس کی فوائد ہے، یعنی اس کے کیا فوائد ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرمائیں۔ مغلظ و مولد منی ہے، حرارت اور برودت کو اعتدال پر لے آتا ہے، مقوی بابی ہے، جراثیمی منی کی پیدائش اس کے استعمال سے بڑھ جاتی ہے، نیز
खरमी मनी की मोटिलिटी की औसत इसके इस्तेमाल से दुरुस्त हो जाती है, यानी ये स्पर्म बूस्टर भी है। मादा मनी की नालियों में और टेस्टिकल्स की इन्फेक्शन दूर होकर पसिल कम हो जाते हैं और मर्दाना बांझपन बदले खुदा रपा होकर मर्द औलाद पैदा करने के काबिल हो जाता है। और ये नहायत ही मुजरब और आजमूदा नुस्खा है और इसका तरीक़ा इस्तेमाल अब मैं आप भाइयों को आखिर में बताता हूँ, वो भी आप भाई नोट फरमा लें। वो भी आप नोट पर मालिए ताकि बाद में कोई बंदा ये कमेंट न करे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये आप 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक उम्र और जिसामत के लिहाज से आप दूध के साथ 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। ये आपको इस्तेमाल करना है। तो ये था आज का एक अक्सरी नुस्खा जो मैंने अपनी भाइयों के सामने रखा है। आखिर में सब भाइयों से वही रिक्वेस्ट के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और बिल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आप भाइयों को बर वक्त मिल जाए। आपका दोस्त, आपका भाई हकीम क़य्यूम खान। वस्सलाम।